طریقے تدریس. عزیز طلبہ، آج جس طریقے تدریس پر ہم بات کریں گے اسے نام دیا جاتا ہے فکری طریقے تدریس، یعنی برین سٹارمنگ کا. فکری طریقے تدریس کیا ہوتا ہے؟ فکری طریقہ کا بنیادی محرک فکر انگیزی ہے، یعنی طلبہ کو کسی موضوع، سوال یا مسئلے کے حوالے سے سوچنے پر اکسایا جائے. سوچنے پر اکسانا یعنی زور دینا اس بات پہ کہ بچہ نئے خیالات لے کر آئے، کچھ ایسی بات لے کر آئے جس کے لیے اسے سوچنا پڑے خود سے، اپنی یوں کہہ لیجیے اپنے علم اور اپنی معلومات کے مطابق. اب ظاہر ہے کہ اپیرنٹلی ایسا لگتا ہے کہ شاید ایک بہت بے ہنگم سی بات ہوگی کہ بچوں کو ڈائریکٹلی آ کے آپ سوچنے پہ ابھار دیں. ظاہر ہے ایسا نہیں ہوتا. ہم ہر طریقہ کار میں کوئی نہ کوئی ترتیب لگاتے ہیں، اس کے کوئی نہ کوئی مرحلے ہوتے ہیں. تو اسی طرح فکری طریقے تدریس کے بھی مراحل ہوتے ہیں یا اس کی ایک ترتیب ہوتی ہے جس کے تحت اسے پرفارم کیا جاتا ہے. اگر ہم لوگ اس ترتیب کی بات کریں تو اس میں سب سے پہلا مرحلہ ہے کہ موضوع، سوال یا مسئلے کا تعارف کروایا جائے. یعنی سب سے پہلے یہ بتایا جائے کہ ہم کس پر آج گفتگو کرنے جا رہے ہیں، کس پہ ہم طلبہ کو سوچنے پر اکسائیں گے. اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ معلم بآواز بلند موضوع، سوال یا مسئلے کو بولے. یعنی جیسے اس وقت ہم لوگ فکری طریقے تدریس پڑھ رہے ہیں تو فکری طریقے تدریس کو بولا جائے. پھر فکری طریقے تدریس کی ترتیب پر اگر ہم بات کریں تو فکری طریقے تدریس کی ترتیب کی بات کی جائے، اور پھر اس چیز کو جو آپ نے بولی، جو وہ الفاظ آپ نے ادا کیے، انہیں تختہ تحریر پر جلی حروف میں لکھا جائے. یعنی ایک تو بول دیا جائے، پھر اسے لکھا جائے تاکہ طلبہ اسے سن بھی لیں اور دیکھ بھی لیں. ظاہر ہے کہ ہر طالب علم بسا اوقات استاد کو واضح طور پہ سن نہیں پاتا، تو جب وہ دیکھ لے گا تو اس کے لیے سہولت ہو جائے گی، اس کو پتا ہوگا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، کس موضوع پر آج گفتگو ہوگی. اور یوں اس کے بعد تعارف کروائے گا، استاد بتائے گا، جس سے آسانی پیدا ہو جائے گی طلبہ کے لیے کہ آج فکری سرگرمی کس حوالے سے ہونے جا رہی ہے. اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے طلبہ کی آراء. یعنی آپ نے تعارف کروا دیا، اس کے بعد آپ طلبہ کی آراء انوائٹ کرتے ہیں. آپ خود سے بہت زیادہ رائے زنی نہیں کرتے ہیں بلکہ طلبہ کو آراء پر اکساتے ہیں تاکہ طلبہ اپنے انداز میں اپنی سوچ کے تحت بات کر سکیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ طلبہ کی آراء مختصر ہوں. ظاہر ہے کہ اگر کوئی لمبی بات کرے گا، کوئی طویل بات کرے گا تو اس میں ہو سکتا ہے کہ وضاحت ہونے کی بجائے زیادہ کنفیوژن ہو جائے. رائے بات جتنی مختصر ہوگی اتنی ہی واضح رہے گی. پھر دوسری بات یہ کہ جب طلبہ آراء دے رہے ہوں تو ترتیب پر زور نہ دیا جائے. یعنی ایک طالب علم نے کسی موضوع کے حوالے سے وہی بالکل مختلف بات کر دی، ریلیونٹ نہیں ہے فرض کریں وہ، تو اس چیز پر آپ زور نہ دیں. اگر کوئی بھی رائے آئی ہے تو بس اسے قبول کر لیجئے تاکہ کیا ہو کہ سب طلبہ کو ہم رائے زنی پر ابھار سکیں، سب طلبہ کو ہم رائے زنی کا موقع دیں. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ عموماً کمزور طلبہ خاموش رہتے ہیں، نتیجتاً ظاہر ہے کہ ان کی آراء نہیں آئیں گی تو ان کے تفہیمی عمل کے متعلق آپ کو اندازہ بھی نہیں ہو سکے گا. پھر ایسا ہے کہ آراء پر حوصلہ شکنی نہ کی جائے. کسی طالب علم نے اگر کوئی غلط رائے دے دی ہے تو اس کو ڈانٹا ڈپٹا نہ جائے، نتیجتاً نیکسٹ ٹائم وہ رائے دینے سے اعتراض کرے گا. وہ ظاہر ہے کہ رائے نہیں دے گا اپنی. آلریڈی ایک طالب علم کمزور ہے، اس پر سے اس کو ڈانٹ پڑ جائے تو ظاہر ہے کہ وہ پھر رائے دینے سے ذرا ہٹ جاتا ہے، ہیزیٹنٹ ہوتا ہے، ریلکٹنٹ ہوتا ہے. پھر یہ کہ ہر ممکن حد تک آراء کو تختہ تحریر پر لکھا جائے، سامنے نظر آئیں. ہر ایک اسٹوڈنٹ کو اس سے اپنی شمولیت کا احساس ہوگا، اس کی رائے ریکارڈ پر آ جائے گی، محفوظ ہوگی. لہٰذا سب طلبہ جانتے ہوں گے کہ کسی نے یا کس نے کیا کہا ہے. اس کے بعد تکمیل کے لیے آراء کی ترتیب ہوتی ہے. یعنی آپ کے پاس آراء آ گئیں اسٹوڈنٹس کی، انہوں نے مختلف انداز میں بے ہنگم یا غیر مرتب انداز میں رائے دی، آپ نے اس کو نوٹ کر لیا تختہ تحریر پہ. اب آپ کیا کریں گے کہ آراء کو ترتیب دیں گے اور اس کی ترجیحی فہرست سازی کریں گے. اور ترجیحی فہرست سازی کیسے ہوگی کہ آپ پہلے خاص خاص باتیں لکھیں گے، یعنی اختصاصی سے عمومی کی طرف آپ پہلے خاص باتیں لکھیں گے، اس کے بعد عام باتوں کا تذکرہ ہوگا. فکری طریق کی ہم لوگ مراحل یا ترتیب کی بات کریں تو ہم یہ کہیں گے کہ سب سے پہلے موضوع، سوال یا مسئلے کا تعارف کروایا جاتا ہے. اس کے بعد آراء طلبہ کی حاصل کی جاتی ہے اور پھر آراء کو ترتیب دے کر ہم کسی موضوع کو مکمل کر لیتے ہیں.